جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے، اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں، ہمیں پانی پلائیں، تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے، لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں، اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے، اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں؟ پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پھنس گیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کو شفا، کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا، کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا، کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا، یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے؟ پھر نبی سے مانگے، اس لیے دیے نا۔ تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے، اللہ سے مانگے ہی نہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی۔ کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو، کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے۔ اور اگر یوں کہا، وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے ہیں، پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے، اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر، کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس ہیں۔ یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو، تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا، اب تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے، یا روزگار میں خطرہ ہے باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکارے ہیں، تو ذرا لسٹ مل جائے۔ کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے۔ کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کے پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس۔ توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے۔ ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں۔ میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو بات کی اس پہ قائم ہے، جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے؟ فیئر ہے، گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب، پھر مطلب کا مطلب، پھر مطلب کے مطلب کا مطلب۔